बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुगटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आपको बताता चलूँ कि आए दिन जो सहूलतकार हैं BLA के या फिर जितने भी फिलहाल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें, उनके सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको किसी भी तरीके से स्पेयर नहीं किया जा रहा। हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो बिल्कुल भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बलूचिस्तान को बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। और साथ साथ जो ऑपरेशन हैं ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ज़राए जो मिल रहे हैं उस पर जो सहूलतकार हैं उनको भी चेस किया जा रहा है, उनको आप कह लें कि गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये खुशाइन चीज़ है। उस हवाले से भी हम मज़ीद इस पॉडकास्ट में बात करेंगे और दीगर चीज़ें भी डिस्कस होने वाली हैं। आगे चल के आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, बुलीदा में अगर मैं ख़ास तौर पर आपको बताऊँ, बुलीदा में मार्टर गोले फायर की गई BLA की तरफ से, मासूम बच्चे शहीद हुए। एक घर के अब्दुल गफ़ार नामी एक शख्स है, उसके घर पे सारी चीज़ें हुई। तो काफ़ी उसको ये चीज़ का सामना करना पड़ा कि काफ़ी जनाजे उसको उठाने पड़े एक ही दिन में। तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी आज़ादी और हुकूक की जंग लड़ी जा रही है जिसमें आम बलोच निशाना बन रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। उस सवाल से ज़रूर मैं आज सवाल करूँगा, क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं वो भी उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, वो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से बताएंगे। और आगे चल के मैं कुछ और चीज़ें भी उनसे पूछूँगा जो रिलेटेड हैं, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है बलूचिस्तान का। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शबीर बलोच साहब। उनसे बात करते हैं। शबीर जान, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सर। शबीर भाई, एक और चीज़ भी सामने आई है खुशाइंद, अफ़गानिस्तान से आई है चीज़। हेलमंद के पहाड़ों पे जो बशीर ज़ेब का एक करीबी दोस्त था, फ़ारूक उर्फ कमरेड था उसका नाम, उसको मतलब नामालूम अफराद ने उसको फायरिंग करके मार दिया। ये चीज़ आप वैसे भी देखें, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि हमारे गुमनाम हीरोज़ का काम हो सकता है? क्योंकि जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, उनके खिलाफ अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। हालांकि ये बंदा पोस्ट की काश्तकारी में भी काफ़ी एक्टिव रहता था, मनशियात के मामले में बहुत आगे आगे रहता था, काफ़ी अहम की मेंबर था बशीर ज़ेब का। हजूर बख्श साहब, जो नामालूम है वो हमें मालूम है। ठीक है, तो एक तो हम फ़ख्र करते हैं अपने इदारों के ऊपर जो नामालूम तरीके से हमारे बलोचों और हमारे जो है ना बलोच कौमों को तंग करते हैं और उनको जो है ना दहशतगर्दी की तारीफ राग़िब करते हैं। तो हमारे भी नामालूम हमें मालूम है किस तरह उनको ठोकेंगे, वो हमें पता है। तो कहने का मकसद ये है, ज़रा मैं ये फ़ारूक उर्फ कामरेड का ज़रा हिस्ट्री आपको बता दूँ। फ़ारूक उर्फ कामरेड जो है ना ये इल्मुंद में बैठता था और इल्मुंद से ये इसने अपना पूरा एक टीम बनाया हुआ था और इल्मुंद के भी पहाड़ों में बैठ के इन्होंने इल्मुंद से ये कमांड देता था। फिर यही इल्मुंद से ये कमांड जब देता था, ये इल्मुंद, इरात, निब्रोज, फिर आते हैं अपना पाकिस्तान का बलूचिस्तान, फिर बलूचिस्तान से बराबचा, बासलानी, पोस्ती, चागी और दालबंदी, इसमें नौकोंडी, इसमें आपका जो है ना शाहगीड़ी, इसमें आपका वाशोक, इसमें जो है ना उर्मागे, ये सारा जो है ना इनके कब्जे में होता था। और सब को जितने भी इस बार मंशियात की काश्तकारी हुई है, इन सारे मंशियात के काश्तकारों को, इनके ज़मींदारों को, इनके बंदे बाकायदा जाते थे और अपना हिस्सा मांगते थे कि आप जो काश्तकारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इल्मुंद, इराक, अफ़गानिस्तान में काश्तकारी जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने बंद कर दिए। अब इनका जो ये फ़ारूक उर्फ कमांडर जो BLA का, तो ये जो है ना उधर उनका लिंक बंद हो गया, उनका रिस्क बंद हो गया, उधर से जो पैसा। अब इन्होंने जो है ना चेन ज़रा इस तरफ डाल दिया, जो कि अपने ही बलूचिस्तान के उन बलूच टेरिटरीज जिनके अपने ही ज़मीनें हैं, जिनके अपने ही जायदाद हैं, उनको बाकायदा इनके जिस तरह एरोफ 2 है उसी तरह एरोफ के शक्ल में 125 के साथ लोग जाते थे उन मेरे ज़मींदारों के ज़मीनों पे खड़े होके उनको जो है ना धमकियाँ बंदूक के नोक पे देते थे और अपना जो है ना टैक्स और अपना जो चूंगी है वसूल करते थे। अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे नामालूम जहांबाजों ने, नामालूम सिपाहियों ने, जो हमारे मैं कहता हूँ हमारी इंटेलिजेंस ने इनको जो जहन्नुम वासिल किया ना, यकीन करें आज ये उस कौम के लिए, उस बलोच, जितने भी मेरे बलोच हैं जिनसे इन्होंने टैक्स लिया है,
آج یہ شکر الحمدللہ کریں گے IBOs کا، شکر الحمدللہ کریں گے افواج پاکستان کا، شکر الحمدللہ کریں گے ہمارے جو ہے نا ان اداروں کا کہ جنہوں نے فاروق جیسے عرف کمانڈر کو جو ہے نا اس دنیا سے فارغ کر دیا، اور تاکہ اور کچھ نہیں، جو ہمارے زمیندار اپنی زمینداری کرتے ہیں ان کا جو ہے نا کیا حق ہے. دیکھو آپ کا کام ہے سو کالڈ بلوچستان آزاد کرنے کا، آپ میں اتنا دم ہے تو آپ آزاد کرو. آپ اپنے ہی بلوچوں سے اپنا حق مانگتے ہو، کس چیز کا آپ کا حق ہے؟ وہ اپنا زمینداری کر رہے ہیں، آپ آ کے اپنا ٹیکس لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں. آپ اسی بلوچ کا نام لے کے، اسی بلوچ کھاڑ کا نام لے کے، اسی بلوچ سے ہی وہ کیا کہتے ہیں. ایک چیز نوٹ کرنا سر، حضور بخش صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جب انسان کے پاس، انسان کے جیب میں یا انسان کے اندر دلیری اور پاور آ جائے تو سب سے پہلے وہ کاٹتا ہے کس کو؟ اپنے ہی گھر کو کاٹتا ہے. تو یہ بدبخت جو فاروق عرف کامریڈ، چاہے بشیر زیب ہے، چاہے ڈاکٹر اللہ نظر ہے، ان کی حیثیت صرف اپنے ہی لوگوں کو کاٹنا اور اپنے ہی لوگوں کو دھمکی دینا، اپنے ہی لوگوں کو مارنا، شوٹ کرنا، ان کا صرف یہی مقصد ہے. آگے یہ نہیں آ سکتے، آگے یہ میرے فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں. جو فوج ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا پلان تھا فاروق عرف کمانڈر کا، ایک بہت بڑی جو ہے نا ظلم کا ایک پورا ٹیم تھا جو کہ ہمارے بلوچ قوموں سے، ہمارے بلوچ لوگوں سے یہ اپنے ٹیکس وصول کرتے تھے BLA کے نام سے، BLF کے نام سے اور بلوچ تنظیموں کے نام سے. تو اس کا قصہ ختم ہو گیا. اب کوئی فاروق عرف کمانڈر ہمارے کسی بھی بلوچ زمیندار کو تنگ نہیں کرے گا. بالکل ایسی ہے. ویسے بھی ہم BLA کی ظلم اور بربریت کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور واقعہ بھی سامنے ہے بلیدہ میں. ایک ہی گھر کے کچھ 6 افراد تھے جن کو شہید کیا گیا. ان کے مطلب اندھا دھن فائرنگ کر دی، بعد میں مارٹر گولہ فائر کی. یہ نام نہاد آزادی کی بات کرتے ہیں، وہیں آپ والی بات ہے کہ عام بلوچوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ غفار نامی ایک شخص تھے، ان کی پوری فیملی میں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے. تو آپ اس ظلم پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا حضور بخش صاحب نوٹ کر لینا، یہ جتنے بھی سو کولڈ بلوچ کمانڈرز ہیں یہ بلوچوں کے دشمن دوست نہیں ہیں. اگر یہ بلوچوں کے دوست ہوتے تو یہ اپنے ہی بلوچوں کے گھر کو تباہ و برباد نہیں کرتے، اپنے ہی بلوچوں کے خون کو نہیں بہاتے. یہ جیسے کہ ابھی یہ 6 بندے ہیں، ایک مسلم ولد 4 شنبے ہے، ایک یوسف ولد محمد شریف ہے. دوسرا سوچنے کی بات ہے، ایک گلناز بنت عبد الغفار جو کہ 1 سال کا جو ہے نا وہ ایک بچی تھی. دوسرا جو ہے نا چنگیز ولد عبد الغفار 4 سال کا. پھر اس کے بعد فضیلہ زوجہ عبد الغفار. آپ سوچیں کہ 3 سال، پھر 3 بچے بچیاں، مطلب ایک پورے خاندان کو آپ جس ظلم اور بربریت کے ساتھ مارتے ہیں، آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بات انہی کے نام کے اوپر، بلوچ سو کالڈ کے نام پہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں بلوچ ہوں، میں بلوچ کے حق کی جنگ لڑتا ہوں، میں بلوچ کی آزادی کی جنگ لڑتا ہوں. پھر الٹا آپ اپنے ہی بلوچوں کے خاندانوں کو مارتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں. نہ آپ 1 سال کا بچہ دیکھتے ہیں، نہ ایک 3 سال کا، نہ 4 سال کا. آپ وہ معصوم جس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، میرا ماضی کیا ہے، میرا پریزنٹ کیا ہے، اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے. آپ جب ان کو جہنم واصل کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کس طرح زندگی دے گا؟ اللہ بھی آپ کو جو ہے نا ایک بہت بڑی بربریت جو ہے نا زندگی دے گا، اور آپ کو بہت خطرناک موت دے گا. تو پیارے بھائی، بلیدہ میں جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بہت دل خراش واقعہ ہوا ہے، جو کہ اس کو پوری بلوچ قوم، ہر بلوچستانی بلکہ ہر پاکستانی اس کو مذمت کرتا ہے. اور اپنے IBO سے، اپنے انٹیلیجنس سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس سو کالڈ بلوچ دشمن، بلوچ قوم دشمن، جو اپنے آپ کو بلوچ کے لیڈرز کہتے ہیں، جو بلوچ کے کرتا درتا کہتے ہیں، یہ بلوچ کے کرتا درتا نہیں ہے، یہ بلوچ دشمن ہے. یہ پیشاب خور انڈیا کے پیسوں سے چھلنے والے، وہ بلوچوں کو مارنے والا، بلوچوں کو ٹارگٹ کرنے والا، یہ کرائے کے وہ ٹٹو ہیں جو نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ بچی دیکھتے ہیں، نہ 1 سال سے یا 30 سال سے کسی کو نہیں دیکھتے. ان کو صرف مطلب اپنے اس پیسے تک ہے جو ان کا آقا، ان کا پیشاب خور. جیسے کہ ابھی آپ کو شاید آپ نے نیوز دیکھا ہوگا کہ بدبخت
اس نریندر مودی نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ انڈیا اور جو ہے نا افغانستان اور اسرائیل ہم سب ایک ہے، ہمارا بھائی ہے، بلکہ آپ نے کل سے دیکھ رہے ہو کہ جو ہے نا باقاعدہ اسرائیل کو انہوں نے گلے سے لگایا، باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل آپ ہمارا باپ ہے اور ہم آپ کی امی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو میں آج یہ جو ہے نا بدبخت نمک حرام افغانستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، افغانستان کو بتانا چاہوں کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو۔ اس رمضان کے مہینے میں میں آپ لوگوں کو، میں بلکہ پورا پاکستان قوم آپ لوگوں کو بد دعا دیتا ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول آپ لوگوں کو پکڑے کہ جس کافر نے، جس اسرائیل نے فلسطین کو تباہ و برباد کیا، اس اسرائیل کے ساتھ مل کے، اس کافر کے ساتھ مل کے، پیشاب خور ہندوستان کے ساتھ مل کے آپ اپنے مسلمان ملکوں کے پیچھے پڑے ہو، پاکستان کے پیچھے پڑے ہو، ایران کے پیچھے پڑے ہو۔ آپ جس کلام پاک کو فالو کرتے ہو، جس رسول پاک کو فالو کرتے ہو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس اسرائیل کے اولاد بن کے آپ پاکستان میں دہشت گردی اور سوسائڈر بومبر کے دھمکیاں دے رہے ہو۔ تو یہ جو ہے نا حضور بخش صاحب، یہ جو جتنے بھی چاہے BLA ہے، چاہے فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، ان کا صرف مقصد بدبخت دہشت گردی برپا کرنا اور بدامنی کو پھیلانا۔ اور بہت جلد انشاءاللہ ہم بھی، ہمارے پاس بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا طاقت ہے، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا ایمان الحمدللہ اس بات پہ قائم و دائم ہے کہ انشاءاللہ کافر کو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیست و نابود کیا، انشاءاللہ ہم بھی اسی کے اولاد ہیں۔ انشاءاللہ ہماری فیلڈ مارشل، ہمارے DG ISPR، ہماری افواج پاکستان، ہمارے ادارے انشاءاللہ ان کو چھن چھن کے ماریں گے اور بے نقاب بھی کریں گے اور ان کو شکست دلوائیں گے۔ شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے، بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جس طریقے سے بلوچستان کی صورتحال ہیں۔ امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹو رہا ہو۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ۔